سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اس درخواست پر غور کریں، نیچے اس کی تفصیلات ہیں، ادارے سے جڑے رہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آج جو حبلی کی درگاہ کے سلسلے میں ہے اس پر کچھ خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جس کو بہت سارے لوگوں نے، چونکہ معاملہ کرناٹک سے تھا اور بہت سارے الگ الگ چینلوں نے الگ الگ دعوے کے ساتھ اس چیز کو پیش کی اور سیدھی بات سے پوچھا گیا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالا جائے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ناظرین گرامی، یہ جو جس درگاہ کی بات کہی جا رہی ہے وہ حضرت سید محمود شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، اور جو یہ منتقل کیے جانے کی بات ہے یہ بھی جو ہے وہ سچ ہے۔ دراصل یہاں ہبلی دھارواڑ ہائی وے کے جو توسیعی مرحلہ چل رہا ہے اس کے درمیان میں اس کو ہٹائے جانے کی بات سامنے آئی تھی۔ اس معاملے کی ہائی کورٹ میں سنوائی بھی ہو رہی تھی۔ بہرکیف توسیعی مرحلے کی جو ہے اجازت تو مل گئی تھی، اس سے پہلے جو ہے اجازت دے دی گئی تھی کہ یہ اس درگاہ کو جو ہے منتقل کیا جائے دوسری جگہ پر۔ تو اس موقع پر اس جسد خاکی کو جو ہے علماء کرام کی زیر نگرانی میں اس کو جو ہے ہٹایا گیا۔ اب اس کی مناظر بھی ہیں، وہ ویڈیو بھی ہیں، اور ویڈیو سے صاف اور واضح طور پر اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ہے جو جسد ہے، جسد خاکی ہے، وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ سید محمود شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ 300 سال پرانی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ 100 سال پرانی ہے۔ اس سلسلے میں کوئی تاریخی دستاویزات نہیں ہے کہ وہ کتنے سال پرانی ہے۔ ایک بات آپ واضح کر لیں، بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ 100 سال پرانی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پر 100 سال بھی نہیں گزرے، کوئی کہتے ہیں کہ 300 سال پرانی ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں تاریخی ایسے دستاویزات نہیں ہیں جو یہ ثابت کر سکے کہ جو ہے یہ کتنے سال پرانی ہے۔ دوسری بات، یہ جو کپڑے میں لپٹے ہوئے جسد خاکی ہے وہ کیا منظم طور پر پوری طرح سے اس میں جسم جو ہے وہ ویسے ہی تھا، یا پھر جو ہے وہ الگ الگ جسم کے اعضاء کو جو ہے جوڑ کر کے اس طرح سے یہ اس میں لے جایا گیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تو نہیں لایا جائے گا، اس لیے اس سلسلے میں بھی الگ الگ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن جو کچھ بھی ہے ناظرین گرامی، اس بات کو یقینی بنا لیں کہ جو ہے یہ تو واقعی میں درگاہ کو منتقل کیا گیا تھا، اور جو جس طرح سے اس کو لے جایا جا رہا ہے، جس طرح جنازے کو لے جایا جاتا ہے، اس میں واقعی میں اعضاء بھی موجود ہیں۔ اب وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یا الگ ہیں، یہ الگ الگ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ جو بھی ہے، حضرت سید محمود شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ بات صاف ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ درگاہ اور اس طرح کے مزار بنتے ہیں تو اس زمانے میں اس طرح کے بہت سارے عقیدت مند ہوتے تھے جن کو چاہنے والے ہوتے تھے، پھر ان کو اسی جگہ پر جو ہے دفنا دیا جاتا تھا، پھر جو ہے لوگ جو ہے ان کے آس پاس جمع ہوتے تھے فاتحہ درود کے لیے۔ لیکن اب گزرتے ایام کے ساتھ جو ہے اس کا جو ہے بدل گیا ہے، اور اس کے عقیدت مندی کو الگ ہی رخ دیا جاتا ہے، جس کو لے کر کے مختلف قسم کے فتوے، بہت ساری چیزیں ہیں، مجھے اس کی تفصیلات میں جانا نہیں ہے۔ لیکن ہائی کورٹ آرڈر کے بعد اس درگاہ حضرت سید محمود شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کو منتقل کیا گیا تھا، اور اس کا یہ درمیان میں جو بھی منظر پیش کیا جا رہا ہے وہ واقعی میں حقیقت ہے، اور اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کسی پرانی ویڈیو کو شیئر کر کے اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وغیرہ، ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ اس طرح سے سید محمود شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے اس جسد خاکی کو منتقل کیا گیا۔ منتقل کیا، ہاں البتہ اس کے درمیان میں پورا جسم تھا یا اس کے کچھ اعضاء تھے، اس بات کا دعویٰ لوگ الگ الگ طرح کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 300 سال پرانی درگاہ تھی یا 100 سال پرانی درگاہ تھی، الگ الگ دعوے ہیں، لیکن اس کے کوئی خاص دستاویزات
موجود نہیں ہے. یہ مقامی اور سیدھی بات نے جہاں تک چھان بین کرنے کی کوشش کی ہے اس کی یہی روایت ہے. نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے. اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں. ناظرین گرامی، آئیے کس طرح سے حکومت کی جانب سے لاپرواہی کی بنا پر لوگ جو ہے وہ نقصان اٹھا جاتے ہیں. اس وقت جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں وہ حیدرآباد سے گوشامال اسمبلی حلقے سے سامنے آ رہی ہے اور اس علاقے کا نام چندن وادی ہے. یہاں پر ایک نالا بنا تھا اور اس نالے پر جمعہ کے روز دکانیں لگتی تھی، ٹھیلے وغیرہ لگتے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح بازار وغیرہ لگتا ہے اس طرح اچانک اس نالے کے دھس جانے کی وجہ سے راستہ سمیت جو ہے بہت زیادہ نقصان تو نہیں آیا. 3 جو ہے لوگوں کو زخمی پہنچے ہیں، لیکن دکانیں اس پر موجود تھی، جو گاڑیاں وغیرہ پارکنگ کی گئی تھی وہ سب جو ہے اس میں نیچے دھنس کر کے پوری طرح سے زخمی ہوئے ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے. اس بات کو لے کر کہ جو ہے اب الگ الگ طرح کی جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پر جو ہے بلدیہ کو نشانے پر لیا جاتا ہے، حکومتوں کو نشانے پر لیا جاتا ہے اور مقامی لوگ جو ہے اس وقت اسی طرح سے کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ترقیاتی کام کے نام پر انسانوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے سے حکومتیں کترا رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا نقصان عام لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے. یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو پیش کرنے کی کوششیں ہوئی. ناظرین گرامی، دشمنی کس قدر بڑھتی جاتی ہے اور تعصب کی انتہا کیا کچھ ہوتی ہے کہ کیا بول بولے جا رہے ہیں بچوں کے منہ سے اور وہ کیا دعائیں کر رہے ہیں اس پر کبھی دھیان نہیں جاتا. صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کا تعلق مسلمانوں سے وابستہ ہے تو پھر جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کے ساتھ عصبیت بڑھتا جائے. یو پی کے بریلی ضلع کے ایک سرکاری اسکول کے پرنسپل کو ریاست کے شعبہ تعلیم نے اس لیے معطل کر دیا ہے کیونکہ کچھ ہندو وادی تنظیموں کے لوگوں نے پولیس میں شکایت کی تھی کہ اسکول میں صبح کے وقت علامہ اقبال کی مشہور نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کی تمنا میری پڑھائی جاتی ہے. پولیس نے پرنسپل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، تاہم کوئی گرفتاری نہیں کی گئی، لیکن اسکول والوں نے اس پرنسپل کو ہٹا دیا، معطل کر دیا. یہ خبر آ رہی ہے. رپورٹ کے مطابق صبح کی اسمبلی میں لب پر آتی ہے دعا بن کی تمنا میری نظم پڑھتے ہوئے بچوں کی ایک ویڈیو کلپ کے وائرل ہونے کے بعد پرنسپل کو معطل کرنے کی کارروائی کی گئی. اس کلپ میں بچوں کی میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جس پر ہندوتو وادی تنظیموں نے سخت اعتراض ظاہر کیا. ویڈیو فرید پور کے محلہ پاڑا میں واقع کملا نہرو پوری سیکنڈری اسکول کی ہے اور اس میں کئی درجن بچے نظم بھی پڑھ رہے ہیں. تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے کہ ہندو پریشد اب وہ کیا پڑھایا جا رہا ہے اور بچوں کے منہ سے کیا دعائیں کروائی جا رہی ہیں، ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب کوئی جو ہے اپنے اللہ سے، اپنے جس خدا کو بھی مانتا ہے، اس سے اگر برائی سے بچانے کی دعا کرتا ہے تو اس میں خرابی کیا ہے؟ چونکہ صرف یہ علامہ اقبال سے وابستہ نظم ہے اور اس میں لفظ اللہ کا استعمال کیا گیا ہے، اس کو بنیاد بنا کر کے ان ہندوتووادی تنظیموں نے اعتراض جتانے کی کوشش کی. افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو ہے مقدمہ بھی درج ہوا اور اسکول نے بغیر سوچے سمجھے اس پر اعتراض جتا کر کے واپس جو ہے اس میں کوئی غلط نہیں ہے یہ بات کہنے کے بجائے جو ہے اس پرنسپل کو ہی معطل کر دیا ہے. یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی. دشمنی کی حدیں جب بڑھ جاتی ہیں تو پھر کیا کچھ ہوتا ہے اس کی تازہ مثال ہے. بہرکیف ناظرین گرامی، آج ایک خوشخبری بھی آئی. پہلی مسلم خاتون فائٹر پائلٹ بنیں گی مرزا پور کی ثانیہ مرزا. ٹی وی میکینک کی بیٹی نے اس وقت جو ہے تاریخ رقم کر لی ہے. جی ہاں، اتر پردیش کے مرزا پور کی بیٹی ثانیہ مرزا فضائیہ میں ہندوستان کی پہلی مسلم خاتون فائٹر پائلٹ بننے جا رہی ہیں اور اس کا اعزاز بھی انہوں نے حاصل کر لیا. ثانیہ نے NDA امتحان میں 148واں رینک حاصل کیا. ثانیہ دیہات کوتوالی تھانہ علاقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں جسوور کی رہنے والی ہے. ثانیہ نے گرو نانک گرلز انٹر کالج مرزا پور سے 12ویں کا امتحان پاس کیا تھا اور وہ UP 12ویں بورڈ میں ضلع سطح پر ٹاپر بھی رہی اور 10 اپریل کو NDA امتحان 2022 میں شامل ہوئی. امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے اپنا انٹرویو کی تیاری کے لیے اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی. اطلاعات کے مطابق ثانیہ 27 دسمبر 2022 کو پونے میں NDA کھڑگو اسلام میں شامل ہو جائیں گی. ثانیہ کے والد شاہد علی جو پیشے سے ٹی وی میکینک ہے. ثانیہ ملک کی دوسری ایسی لڑکی ہے جسے فائٹر پائلٹ کے طور پر منتخب کیا گیا. ثانیہ کی والدہ تبسم مرزا نے کہا ہے کہ ہماری بیٹی نے ہمیں اور پورے گاؤں کا سر فخر سے بلند. واقعی میں ناظرین گرامی جو ہے ثانیہ مرزا کو اس موقع پر جو ہے ان کی کامیابی پر ان کو مبارکبادی پیش کرنی چاہیے کہ انہوں نے جو ہے مسلمانوں میں ایک اہم ترین عہدے پر فائز ہونے والی پہلی خاتون بن کر کے تاریخ رقم کی ہے.
नाज़रीन गिरामी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा कर रही है, जिसके हवाले से कहा गया है कि कोरोना वायरस के फैलने की वजह से यात्रा को मुअत्तल किया जा रहा है। ताहम इस मामले पर बीजेपी ने अब यू टर्न ले लिया और कहा है कि यात्रा जारी रहेगी। रियासती सदर सतीश पुनिया ने जुमेरात को कहा कि रियासती हुकूमत के खिलाफ पार्टी की जन आक्रोश यात्रा जारी रहेगी। इससे एक दिन पहले पुनिया ने एक ट्वीट में कहा था, पार्टी की जन आक्रोश यात्रा कोविड के आम एहतियाती तदाबीर और हिदायत के पेश नज़र अवामी मफाद में अगली आइंदा वक्त तक मुलतवी कर दी गई। पुनिया ने शाम को ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम के जरिए यू टर्न ले लिया और कहा कि जो है वो इसको जारी रखेंगे। और नाज़रीन गिरामी, कोविड को लेकर के किस तरह से सियासत चल रही है और क्या कुछ हो रहा है, इसको एक मशहूर सियासी अदाकार जो इस वक्त कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कन्हैया कुमार, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी को खूब आड़े हाथों लिया है। ये वीडियो आपको सुनना चाहिए, आप सुने, मैं फिर लौटता हूँ। भीड़ में जाते हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं। जब रैली में जाते थे, जब डेल्टा वेरिएंट था, दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल के चुनाव में जाकर के, डेल्टा वेरिएंट था, तब जो है मास्क नहीं लगा रहे थे। और जब चीफ मिनिस्टर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, जूम कॉल हो रहा है, तब मास्क लगा लिए हैं। लोग को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। नया बहाना आया है, कोई समझाए इन प्रचंड मूर्खों को, कोरोना बहाना नहीं, बीमारी है। ये ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने का मन नहीं है तो बच्चा नहीं करता है, मम्मी दांत में दर्द हो रहा है। ये बहाना नहीं है, ये बीमारी है। और इस बीमारी को लेकर के राहुल जी इस देश के पहले नेता हैं जो सरकार को सबसे पहले चिट्ठी लिखे थे। और ये वो लोग सवाल पूछ रहे हैं। मुझे तो कभी लगता है कि कुछ स्पेशल रिलेशन है बीजेपी का कोरोना से। उसकी रैली में नहीं जाता है, दूसरी की रैली में चला जाता है। और डे नाइट का सेंस कितना है कोरोना को, दिन में हो जाता है, रात में नहीं होता है। आप लोगों ने देखा ना, पार्लियामेंट में कोरोना था, मास्क लगाए हुए थे। शादी में जाते जाते कोरोना चला गया, छुट्टी पे चला जाता है, आराम करता है। ये मजाक बना दिए हैं। हम बार बार कह रहे हैं, शुरू से लेकर के आज तक कोरोना को लेकर के हमारी पार्टी गंभीर है। और जो साइंटिफिक प्रोटोकॉल होगा वो सबके लिए होगा। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के लिए नहीं होगा और कांग्रेस के लिए होगा। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे आयोजन होंगे, ये आयोजन नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। तो उस पे जो है हम उसको फॉलो करेंगे। नाज़रीन गिरामी, इधर मुल्क की राजधानी में एक हैरानकुन वाक़या पेश आया है। पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी में तैनात दिल्ली पुलिस के खातून एहलकार ने जुमेरात को फांसी लगाकर के खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने मामले की इत्तला दी। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि मरने वाले की शनाख्त 28 साल गंगाबाई के तौर पर की गई। उनके शोहर दिनेश भी दिल्ली पुलिस में हैं और फिलहाल सिक्योरिटी विंग में तैनात है। द्वारका के छावला इलाके में उनके घर में लटकी हुई लाश को पोस्टमार्टम के लिए करीबी सरकारी अस्पताल ले जाया गया। अफसर ने बताया कि गंगाबाई की शादी 3 साल कबल दिनेश से हुई थी। शादी से जोड़े का एक बच्चा भी है। इसने वाकई के पीछे कोई खुदकुशी नोट नहीं छोड़ा। इसके कदम उठाने की वजह मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन अब क्या कुछ हो रहा है इसकी तहकीकात तो की जाएगी। लेकिन इस तरह पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी में तैनात दिल्ली पुलिस खातून एहलकार की इस जानिब जो है फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेने की वारदात इस वक्त सुर्खियों में आ गई। उस पर अलग अलग तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,